سابق ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ہم نے تقریباً 3 بجے کے بعد صبح وزیر اعظم ہاؤس فون کیا اور فون اس وقت عمران خان نے اٹھایا اور ہم نے ان سے پوچھا کہ سر آپ جاگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں جاگ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمود نیادی ہے اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بات ہو رہی تھی ایئر چیف مارشل کی۔ ان کو آگاہ کیا گیا کہ بالا کوٹ میں انڈیا نے، یہ فیبرری تھا، سردیاں تھیں، کہ ایئر سٹرائک کی ہے۔ تو وزیر اعظم نے پوچھا کہ کیا نقصان ہوا ہے؟ تو مجاہد انور خان بتاتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ابھی صحیح تخمینہ نہیں لگایا گیا، تو صبح دیکھیں گے۔ تو وہیں پہ زوم میٹنگ ہوئی فوجی سربراہان کے ساتھ، لیکن عمران خان نے کہا کہ جواب لازمی دینا ہے، تخمینہ لگائیں اور جواب لازمی دیں۔ اگلے دن خیر دیکھا گیا تو وہاں کچھ درخت جو ہے وہ گرے تھے، ایک کوا جو ہے مرا ہوا تھا، لیکن ڈی جی ISPR نے کہا تھا کہ وی ول سرپرائز یو، ہم آپ کو سرپرائز دیں گے، اور پھر 2 دن کے اندر انڈیا کو سرپرائز دے دیا گیا اور ان کے MiG-21 کو ایک مقبوضہ کشمیر میں اور ایک پاکستان میں مار گرایا گیا۔ اس سے پہلے عمران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، بلکہ پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، ہم سوچیں گے نہیں جواب دینے کا۔ تو بالکل اسی طرح ہوا، اور یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں، میں اپنے اس سے پہلے والے ویلاگ میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایران نے بلا اشتعال جو ہے وہ پاکستان پنجگور میں، بلوچستان میں میزائل داغے اور اپنا ٹارگٹ بھی حاصل نہیں کیا، لیکن پاکستان نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی سفیر کو پاکستان چھوڑنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا ہے اور اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ بہرحال یہ پاکستان کی طرف سے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے، اور دوسرا ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کو نشانہ جو ہے وہ بنایا ہے اور ہم مزید بھی ایسی کارروائیاں کرتے رہیں گے۔ میں بالکل نہیں چاہتا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان وہ کسی قسم کی جنگ چھڑے، دونوں پڑوسی ہیں اور دونوں برادر اسلامی ممالک ہیں، لیکن یہ بہرحال ایران کو سوٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ اس طرح پاکستان کے اندر میزائل داغے جس میں 2 بچے جو ہے وہ شہید ہو جائیں، اور پھر مزید کہے کہ ہم مزید جو ہے وہ حملے کریں گے۔ جیل سے عمران خان نے بیرسٹر گوہر کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ پاکستان کا وہی ری ایکشن ہونا چاہیے جو کہ ایک خود مختار اور آزاد ملک کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایران کو اپنے اس رویے پر سوچنا چاہیے اور ایران کو اپنے اس رویے پر نادم ہونا چاہیے کہ اس نے خواہ مخواہ، اب یہ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے توجہ کا مرکز بننے کی کوشش کی ہے یا اس کے پیچھے کیا کار فرما ہے۔ وہ اس نے عراق پہ بھی میزائل داغے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، بقول ایرانیوں کے وہاں موساد کا ہیڈ کوارٹر تھا، انہوں نے شام پہ بھی میزائل داغے ہیں کہ جی یہ داعش کا ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن پنجگور میں میزائل داغنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور اس وقت جب بحیرہ احمر میں بہت زیادہ کشیدگی ہے، یمن پہ ایئر سٹرائکس کی ہیں امریکہ نے اور برطانیہ نے مل کر، اور ناکہ بندی کی ہوئی ہے حوثیوں نے بحیرہ احمر میں، تو یہ پاکستان کو شاید کسی گریٹ گیم میں یا پاکستان کو کسی بڑی جنگ میں دھکیلنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ بہرحال جو عسکری ذرائع ہیں وہ تو ظاہر ہے اپنے اس کے مطابق سوچیں گے، اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے، لیکن پاکستانیوں سے یہ توقع ہے اور پاکستانیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان حالات میں وہ اپنی فوج کے پیچھے پوری طرح کھڑے ہوں گے اور کسی بھی صورتحال میں وہ پاکستانی فوج کا دفاع کریں گے
اور وہ پاکستانی فوج اور خاص کر پاکستان کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ بہرحال آپ کو ایک دفعہ پھر یاد کرا دوں کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں، بلکہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے، اور پھر ریٹیلیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد عمران خان کے علاوہ ٹائم میگزین نے ایک جو ہے وہ آرٹیکل چھاپا ہے۔ پہلے اکانومسٹ ان کو لڑا ہوا تھا نگران حکومت کو، اور اب میگزین نے چھاپ دیا ہے ایک آرٹیکل۔ اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے نکالا بھی گیا اور اقتدار میں آنے سے روکا بھی جا سکتا ہے، لیکن جو اہم بات ٹائم نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کو کم نہیں کیا جا سکا اور نہ ہی کم کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک امریکی ڈائریکٹر کے حوالے سے ٹائم نے لکھا ہے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی بھی کرائے کا ٹٹو، کوئی بھی ٹٹ پونجیا وہ امریکہ کو قابل قبول ہے، صرف عمران خان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا، عمران خان کو جو ہے وہ سمجھانا، عمران خان کو سمجھنا وہ بہت مشکل ہے۔ آپ کے سامنے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ چوہے بلی کا کھیل کیوں جاری ہے، یہ بار بار نواز شریف، یہ بار بار زرداری۔ تو اب آپ اس گریٹر گیم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان کو چاہیے کمپرومائزڈ لوگ، ان کو چاہیے کانے لوگ، ان کو چاہیے کرپٹ لوگ، یعنی جن کے اکاؤنٹس آف شور کمپنیوں میں ہوں، جن کے اکاؤنٹس امریکہ میں ہوں، برطانیہ میں ہوں، سوئٹزرلینڈ میں ہوں، اور وہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اپنی جائیدادوں کی طرف دیکھیں، اپنے اکاؤنٹس کی طرف دیکھیں۔ لہٰذا امریکہ کچھ بھی کرتا رہے، یعنی میں آپ کو یاد دلاتے چلوں کہ ایک فوجی جرنیل مشرف کے دور میں کتنی دفعہ امریکیوں نے ڈرون حملے کیے، زرداری کے دور میں کتنی دفعہ امریکیوں نے ڈرون حملے کیے، نواز شریف کے دور میں کتنی دفعہ جو ہے نا ڈرون حملے امریکہ نے کیے، کوئی جو ہے کس کا نہیں، وہاں پہ کسی کی چون تک نہیں نکلی۔ اور انہوں نے بلکہ امریکی کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد نے کہا ہوا تھا کہ آپ اپنی مرضی کی جگہ پہ ڈرون اٹیکس کریں، ہم اوپر سے مذمت کریں گے، آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ لیکن میں آپ کو یاد دلاتے چلوں پاکستانیوں کو کہ جس کو یہودی ایجنٹ کہا گیا، جس کو امریکی ایجنٹ کہا گیا، جس کو انڈین ایجنٹ کہا گیا، جس کو یہودی لابی کا بندہ کہا گیا، 3.5 سال کی وزارت عظمیٰ میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ KPK میں یا بلوچستان میں وہ ڈرون اٹیک کرے۔ جبکہ اس دن، ابھی کچھ دن پہلے، بلوچستان کے وزیر اطلاعات جان اچکزئی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمیں افغانستان پر حملوں کے لیے وہ امریکہ کو اڈے دینے چاہیے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے، لیکن ڈیمیج ہو چکا تھا، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا۔ تو اب آپ پالیسی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے ایک ویلاگ میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے اپنے آقاؤں کی طرف سے، واشنگٹن سرکار کی طرف سے، کہ انڈیا کے ساتھ نارملائز کریں تعلقات کو، انڈیا کے ساتھ تجارت کھولیں۔ اب اس کے لیے ہمیں ایک نیا دشمن کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں ایک نیا دشمن بنانا ہے۔ اس اسلحے کے لیے، اس فوج کے لیے ایک نیا دشمن جو ہے ہمیں پیدا کرنا ہے۔ اب وہ دشمن جو ہے افغانستان کی شکل میں ہو سکتا ہے، جس پر جان اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈرون اٹیکس کے لیے اڈے دیے جائیں۔ تو امریکیوں کو اس لیے واضح طور پہ کہا، آپ ٹائم میگزین کا آپ گوگل پہ آرٹیکل پڑھ لیں، اس پہ واضح طور پہ بڑا خوبصورت آرٹیکل ہے، بڑا لمبا چوڑا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکہ کو کوئی بھی جو یعنی ساؤتھ ایشیا کے لیے کام کرتے ہیں امریکی ڈائریکٹر، کہ امریکہ کو کوئی بھی قبول ہے، کوئی بھی، اور امریکہ اپنے آپ کو چھوڑ کے، یعنی اپنے ملک کو چھوڑ کے باقی ملکوں میں پپٹ قیادتیں اس لیے پسند کرتا ہے کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق کام کرتی ہیں۔ اپنا تو وہ بڑا جمہوری اقدار کا جو ہے وہ علمبردار ہے، وہ اپنے الیکشن میں ریگنگ نہیں ہونے دیتا، وہ اس پہ بڑا حساس ہے انسانی بنیادی حقوق پہ، لیکن یہاں پہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے
اس کے نتیجے میں نواز شریف کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نواز شریف ان کے جو ہے وہ فیور میں آگے چل کے وہی کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ سرمایہ کار ہے اور نواز شریف جو ہے وہ پرو امریکن ہے، امریکہ نواز ہے۔ میرا خیال ہے کارل مارکس نے کہا تھا کہ اگر لوگ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ مرنا شروع ہو جائیں، بلکہ میرا خیال ہے اس پیرائے میں کہا تھا کہ پھانسیوں کا جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو پھانسیاں دینی شروع ہو جائیں تو یہ سرمایہ کار یہ پھانسیوں کا کاروبار شروع کر دیں گے، کیونکہ جو سرمایہ کار ہے نا، جو کیپٹلسٹ ہے، اس کو صرف سرمایہ سے غرض ہے، اس کو صرف کاروبار سے غرض ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پاکستان میں سبسڈی ملتی ہے تو شوگر ملز کو۔ شوگر ملز کس کی ہیں؟ شریف خاندان کی، ترین کی، زرداری کی، انہی کو، یعنی اپنے ادھر سے پھر فائدہ، لوگوں کا پیسہ اور فائدہ اپنی ملوں کو۔ سرمایہ کار کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سرمایہ کار جو ہے وہ سرمایہ کے لیے اپنے پیسے پیدا کرنے کے لیے وہ مزدوروں کے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ مزدوروں کو کتنی دہاڑی دیتا ہے، وہ مزدوروں کو کیسا کھانا دیتا ہے، اس کا مجھے ذاتی طور پہ بھی تجربہ ہے۔ میں نے شریف خاندان کی شوگر مل میں 8 مہینے کام کیا ہے۔ آپ بھی کبھی تجربہ کر لیں کہ یہ کس قسم کا کھانا دیتے ہیں، کس قسم کی رہائش دیتے ہیں، کتنا کام لیتے ہیں اور کتنے پیسے دیتے ہیں۔ تو نواز شریف میں 2 خوبیاں ہیں۔ ایک خوبی یہ کہ وہ سرمایہ کار ہے اور دوسری خوبی یہ کہ وہ امریکہ نواز ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امریکنز بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سرمایہ کار اپنے سرمایہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ غزہ میں اسرائیل کی مذمت نہیں کرے گا سرمایہ کار، مقبوضہ کشمیر میں وہ انڈیا کی مذمت نہیں کرے گا قطعی طور پہ۔ آپ بتائیں نا کہ جس طرح عمران خان مودی کو مخاطب کرتے تھے ایز اے ہٹلر، جس طرح RSS کے وہ کپڑے اتارتے تھے، کبھی آپ نے نواز شریف کے منہ سے سنا ہے؟ یہ 16 مہینے اس کا چھوٹا بھائی چیری بلاسم وزیر اعظم رہا ہے، کبھی آپ نے اس کے منہ سے سنا ہے؟ بالکل نہیں سنیں گے، کیونکہ ان کے مفادات ہیں، یہ سرمایہ دار ہیں، یہ سرمایہ کار ہیں، ان کو اپنی جائیدادوں کی پڑی ہے، ان کو اپنی سرمایہ کی پڑی ہے۔ اگر یہ ذرا سا بھی اینٹی امریکن جاتے ہیں، یہ ذرا سا بھی اینٹی UK جاتے ہیں تو ان کا سرمایہ خطرے میں پڑتا ہے، ان کے بینک، اور ان کو پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے، UK کو بھی پتہ ہے، پناما کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارے پیسے، دبئی والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارے پیسے کسی کے لوٹے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کے لوٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ اپنے ملک میں کرپشن برداشت نہیں کرتے، وہ اپنے ملک میں کسی کرپٹ کو برداشت نہیں کرتے، لیکن یہاں سے جو لوگ پیسے لے کے جاتے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ ان کا سرمایہ ان کے ملک میں آتا ہے، ان کے بینکوں میں پڑا ہوتا ہے۔ یہ اب نواز شریف کے بیٹے برطانیہ میں کاروبار کر رہے ہیں، وہ سارا ٹیکس برطانیہ کو دے رہے ہیں، وہ برطانیہ کے لوگوں کو انہوں نے اگر ملازمتیں دی ہوئی ہیں تو ان ملکوں کو تو فائدہ ہے۔ تو ٹائم نے لکھا ہے کہ نواز شریف ایک تو سرمایہ دار ہے، پہلی خوبی، دوسری خوبی یہ کہ وہ امریکہ نواز ہیں، اور تیسری خوبی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی ٹٹو، یعنی آپ یہاں تک اندازہ کریں کہ وہ اسلام کا نام لینے والا مولوی فضل الرحمان نے کہا تھا NW پیٹرسن کو وکی لیکس کے مطابق کہ آپ میرا حلیہ نہ دیکھیں، یہ داڑھی، یہ دستار، یہ جبہ، یہ نہ دیکھیں، یہ میں نے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے بنایا ہوا ہے، آپ مجھے موقع دیں، آپ زرداری اور نواز شریف کو بھول جائیں گے، میں جتنی خدمت امریکہ کی کروں گا۔ تو امریکنز کو کوئی ٹٹ پونجیا جو ہے وہ منظور ہے، امریکنز کو کوئی بھاڑے کا ٹٹو منظور ہے، امریکنز کو کوئی ٹٹو جو ہے نا، کوئی بھی جس کے پیچھے عوام ہوں نہ ہوں، الیکشن کس طرح ہوتا ہے، نشان جو ہے چھینا جاتا ہے، امیدواروں کو اغوا کیا جاتا ہے، ووٹرز کو اغوا کیا جاتا ہے، ووٹرز پہ مقدمے بنتے ہیں، کسی بھی طرح نواز شریف کو بٹھا دیں، زرداری کو بٹھا دیں اور ہم ان کے ساتھ ڈیل کر لیں گے، ہم ان کے ساتھ بات کر لیں گے، ہم کھل کے ڈرون حملے کریں گے۔ تو بہرحال ایک لائن ذہن میں رکھنی ہے کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، بلکہ پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، اور یہ ایران کی خوش قسمتی ہے کہ وہ شخص آج جیل میں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جنگ ہونی چاہیے جو ہونی چاہیے تھی، بہرحال اس سے اچھا جواب دیا جا سکتا تھا ایران کو، جس نے خود دوست ہونے کا، پڑوسی ہونے کا، مسلمان ہونے کا خیال نہیں رکھا، تو سارے خیال ہم نہیں رکھنے، تو ان کو جواب جو ہے وہ اچھا ملتا۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیا کریں، آپ لائک کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں،
اگر لائک نہیں کرتے تو کومنٹس ضرور کیا کریں. دوسرے یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں آپ سے تعاون کی ریکویسٹ ہے، لہذا اس خاکسار کو سبسکرائب کریں. اور بقول بابا اشفاق صاحب، اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.